بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو چینل انسپائرنٹ. مائی نیم از بشیر شریف، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ترجمہ القرآن جماعت نحم کے امپورٹنٹ MCQs کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو امپورٹنٹ MCQs کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کر دوں کہ آج 17 رمضان ہے اور غزوہ بدر کا معرکہ ہوا تھا. تو جن کو یہ پتہ ہے وہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ نالج میں اضافہ ہو سکے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. اور صبر کریں، کیونکہ جس چیز پہ آپ صبر کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے نعمت بدل میں آپ کو اس سے اچھی چیز عطا کرے گا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ترجمہ القرآن جماعت نحم کے سٹارٹ کریں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے. تو حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے نجاشی. پھر شاہ حبشہ کے دربار میں تلاوت کی گئی سورۃ المریم کی. پھر نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی کس نے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر یہ تھوڑا سورہ مریم میں انبیاء کرام کا ذکر ہے. سورہ مریم میں کتنے انبیاء کرام کا ذکر ہے؟ 5. ٹھیک ہے. معجزانہ طریقے سے تخلیق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی ذکر ہے سورہ طٰہٰ میں. سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے کون؟ ٹھیک ہے. سورہ طٰہٰ کو سن کے مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے. کون؟ تو یہاں پہ مسنگ آپشن ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ اسکپ کر دیں. پھر حق کی بات کو انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. صبر و تحمل سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم فردر موو کریں کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے تو ہمارے پاس ہے قرآن مجید. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب فردر موو کریں گے. اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا نتیجے کے دن، آخرت کے دن. ٹھیک ہے. کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا میں جو انسان کرے گا اسی کا اجر اس کو آخرت کے دن، نتیجے کے دن ملے گا. اور سورہ انبیاء کو قرار دیا گیا کیا؟ قیمتی اثاثہ. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی کے سربراہ رحمت، اس کا ذکر کس میں؟ سورہ حج میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ انبیاء کے مطابق جو بات معلوم نہ ہو وہ پوچھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اہل علم سے. ٹھیک ہے. ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے. ٹھیک ہے. کس کے آگے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے. ہمیشہ مشکلات میں پکارنا چاہیے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کو. ٹھیک ہے. سورہ حج ڈیش سورہ ہے، مکی یا مدنی. ٹھیک ہے. مکی یا مدنی دونوں صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی سورہ حج میں حکمرانوں کو تاکید کی گئی، عفو و درگزر کی. سورہ حج میں جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا گیا. خوشخبری. ٹھیک ہے. مانی ہے حق و باطل کے درمیان فیصلے کا دن ہے. اس کے آپشن جو رائٹ آپشن ہے وہ فرقان بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ذیشان کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ فرقان کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہیں کس کی؟ رحمان کے بندوں کی. پھر قرآن مجید نازل کیا گیا مسلمانوں پہ. رحمان کے بندے زمین پہ چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص مقام ملتا ہے کس کو؟ اچھے کردار سے. ٹھیک ہے. اچھے اخلاق سے. آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت سورۃ الشعراء ہے. سورۃ الشعراء کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہیں شاعروں کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جھوٹوں اور گناہگاروں لوگوں کے ساتھ ساتھی ہوتا ہے شیطان. نافرمانوں پر عذاب اتارتا ہے. دنیا میں عموماً چھوٹے شہروں کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ جھوٹے تھا، میں نے چھوٹے پڑھ لیے. ٹھیک ہے. تحمل کے معنی ہے، تو نحل کے معنی ہے چونٹی. ٹھیک ہے. سورہ نحل میں سب سے تفصیلی تذکرہ ہے سورہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا. ٹھیک ہے. دین کی دعوت دینے والے لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے قرآن مجید کے ذریعے. ٹھیک ہے. ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الطیبہ مشبہ ہے حضرت موسیٰ سے. پھر قارون کا تعلق ہے بنی اسرائیل سے. قارون اپنی مال و دولت کے نتیجے قرار دینا تھا. ٹھیک ہے. ذاتی محنت اور عمل کا. ٹھیک ہے. کہ اس نے کہا تھا کہ جو جتنا بھی میری چیزیں ہیں یہ میری ذاتی عمل اور محنت ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے ساتھ اس کے اپنے مال و دولت کے ساتھ زمین میں گاڑ دیا تھا. پھر مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری سورہ یہاں پہ تھوڑا بہت مسنگ ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری سورہ قصاص ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم فردر موو کریں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس MCQ نمبر 38 کی طرف آئے تھے. تو MCQ نمبر 38 میں لکھا ہوا ہے ہمارے پاس
کہ ہدایت حاصل ہوتی ہے علم حاصل کرنے سے، سفر کرنے سے، مال خرچ کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ ہمارے پاس یہ تھوڑا بہت مسنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ انکبوت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی صبر کرنے کی، مکڑی کے جالے پر اعتماد کرنے والوں سے تشبیہ دی گئی ہے، مشرکین کو اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ رازق ہے تمام مخلوقات کا، ٹھیک ہے۔ سورہ الف لام واو میم میں غالب آنے کی پیش گوئی کی گئی، رومیوں کے جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اس دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی غزوہ بدر میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ 17 رمضان اور غزوہ بدر کا مارکا آج کے دن ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال بڑھتا ہے زکات دینے سے۔ سورہ رام کا آغاز ہوا حرف المقطعات سے۔ قرآن مجید میں پچھلے نافرمان قوموں کا ذکر ہے نافرمانی سے بچنے کے لیے۔ حضرت لقمان اہل عرب میں مشہور تھے حکیم و دانا کے نام سے۔ حضرت لقمان نے نصیحتیں کی اپنے بیٹوں کو، حضرت لقمان نے شرک کو قرار دیا ظلم عظیم، اپنے زندگی کے تمام معاملات میں اختیار کرنی چاہیے میانہ روی۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑا عذاب سے پہلے بھیجتا ہے چھوٹے عذاب، صبر کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کو آیات پر یقین رکھنے والوں کو بنایا جاتا ہے ثابت۔ سنت النبی کے مطابق جمعے کے دن سورۃ السجدہ پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے اور نافرمان برداری کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قوم سیاد نے روش اختیار کی، ناشکری کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا حضرت سلیمان۔ انسان کی عظمت ہے محنت میں۔ سورہ فاطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ ملائکہ۔ فاطر کے معنی ہے پیدا کرنا۔ قرآن مجید میں بڑے پہاڑوں اور جانوروں کا ذکر کر کے دعوت دی گئی اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور کرنے کی۔ سورہ فاطر کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر حاصل ہوتا ہے اہل ایمان کو۔ قیامت کے دن انسان کو گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے وہ خود۔ قرآن مجید کا دل کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو۔ قرآن مجید میں شاعری نہیں بلکہ نصیحت ہے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے پر قرآن مجید پڑھنے کے اجر ملتا ہے 10 مرتبہ۔ مویشیوں کے فائدے ہیں ان پہ، سواری پہ، دودھ کے اصول، گوشت کے اصول، یا تینوں پہ تو تینوں پہ، ٹھیک ہے۔ سورہ صف کے شروع میں اوصاف بیان کیے گئے کس کے؟ فرشتوں کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم فردر موو کریں تو سورہ صف میں تفصیلی تذکرہ ہے جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر اگر ہم فردر موو کریں مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے کس کو؟ فرشتوں کو، ٹھیک ہے۔ کن لوگوں سے دوستیاں تباہی اور ہلاکت کا سبب بنتی ہیں؟ برے لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق دشمنوں میں تمام تر مخالفت کے باوجود غالب آتا ہے اسلام۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے چاچا کا نام تھا ابو طالب، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا کہلاتا ہے تذکرہ۔ اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں جنت میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آکاف کے معنی ہے ریت کے ٹھیلے۔ سورہ آکاف میں حقوق بیان کیے گئے ہیں والدین کے۔ حقوق العباد میں اولین حق ہے والدین کا۔ قوم عود کا بہت بڑا گھمنڈ تھا جسمانی طاقت۔ مشرکین مکہ پر ظلم و ستم کے وجہ سے رسول اللہ خاتم النبی نے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا حبشہ میں۔ رسول اللہ خاتم النبیین کے اعلان نبوت کے وقت حبشہ میں حکمران تھے ایک عیسائی، ٹھیک ہے۔ نجاشی کا اصل نام کیا تھا؟ تو یہ تھوڑا بہت مسنگ ہے۔ اسحامہ کچھ حصہ لکھا ہوا ہے پہلی ہجرت میں حبشہ میں شامل تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی ہجرت حبشہ میں شامل تھے 11 مرد اور 4 عورتیں۔ نجاشی کے دربار میں کفار مکہ تحفے لے کر حاضر ہوئے مسلمانوں کی واپسی کے لیے۔ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی نمائندگی کی حضرت جعفر ابن طالب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی نمائندگی فرمائی تھی۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے فرمائش کی کلام الہی سنانے کی، ٹھیک ہے۔ اور سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کو کیا اثر ہوتا ہے؟ نجاشی اور اس کے درباری رونے لگے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں نے یہ جو MCQ ہے کہ نجاشی نے دربار میں تلاوت سے کرائی تھی حضرت جعفر سے، ٹھیک ہے۔ سورہ مریم کتنے انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا؟ تو اس میں 7۔
سورہ طٰہٰ میں پہلے 5 رکوع میں کس نبی کی زندگی کے احوال بیان کیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عمر فاروق نے مسلمان ہونے سے قبل سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی اپنی بہن سے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے نعت میں سنی ہوگی، تو حضرت عمر نے جس سورت کی تلاوت سنی تھی اس کیا تھی؟ سورہ طٰہٰ، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کتنے مراحل بیان کیے گئے ہیں؟ تو اس میں زندگی کے 3 مراحل کو بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں کس نبی کی مختصر سے تذکرہ کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر سے تذکرہ ہے اس میں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے علم میں اضافہ کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے ربی زدنی علما، ہر وقت آپ کو کہنا چاہیے۔ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے سابقہ قوموں کے کھنڈرات، ٹھیک ہے۔ یہ میرے مال اور قیمتی ساسا رسول اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے کس سورہ میں فرمایا تھا؟ سورہ انبیاء میں۔ پھر مکی صورتوں میں تذکرہ ہے توحید اور رسالت کا، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ انبیاء کے آخر میں مان لانے کا ذکر ہے آخرت پہ، ٹھیک ہے۔ ثابت قدمی اور اخلاق کے ساتھ نیکی کی راہ پہ چلنے والوں کے لیے ڈیش ہے کامیابی۔ پھر سورہ انبیاء کے مطابق کون سا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے؟ قیامت کا دن۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب تھا ابو البشر۔ خلیل اللہ کس کا لقب تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا، ٹھیک ہے۔ اور روح اللہ کس کا لقب تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے مسکرانا ہے صدقہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آخر میں ایمان لانوں کے بھرپور، تو یہ تھوڑا بہت مسنگ ہے تو اس کو آپ سکپ کر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ حج کے مطابق اس میں بھی لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے آخر میں ایمان لانوں کے بھرپور دعوت کس کو دی؟ ٹھیک ہے، اہل مکہ کو، اہل یثرب کو، اہل عرب کو، یا تمام انسانوں کو؟ اس میں تمام انسانوں کو۔ سورہ حج کے مطابق لوگوں کے ہوش اڑائے دے گا قیامت کا دن۔ دنیا کے فائدے پر خوشی اور نقصان پر دین سے دور ہو جاتے ہیں کون سے لوگ؟ منافق لوگ، ٹھیک ہے، کیونکہ منافقوں کے بارے میں کہ وہ مشرکین سے بھی نیچے درجے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہے ڈیش کائنات۔ سورہ فرقان میں فرقان کہا گیا ہے قرآن مجید کو، ٹھیک ہے۔ اسلام کی بنیادی قائد کا ثابت اور کافر کے اعتراضات کس سورہ کا خلاصہ ہے؟ سورہ فرقان کا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ظالموں کو حسد کی بیان ہے سورہ فرقان میں، ٹھیک ہے۔ سورہ فرقان کے آخر میں کن صفات کو بیان ہے؟ رحمان کے پسندیدہ بندوں کے۔ رحمان کے بندے اپنے راتوں کو آباد رکھتے ہیں عبادت کر کے۔ رحمان کے بندے مال خرچ کرتے ہیں میانہ روی سے۔ آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت سورۃ الشعراء ہے۔ سورۃ الشعراء کے آخر میں کن نشانیوں کے بارے میں بیان کیا گیا؟ تو اچھے اور برے شعراء کی، ٹھیک ہے۔ سورہ شعراء کے آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی گئی ایک دن ایمان والی اور کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ شہروں کا عمومی کمزوریاں بیان کی گئی ہیں سورۃ الشعراء میں۔ سورۃ الشعراء کے مطابق شیطان کن لوگوں کا ساتھی ہے؟ جھوٹے اور گنہگار لوگوں کا۔ اچھے شعراء کی صفات کیا ہیں؟ تمام ایمان لانا، نیک مال کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور ظالموں کو جواب دینا۔ قرآن مجید میں ہدایت حاصل کرنے والوں کی صفات بیان ہے سورہ نمل میں۔ سورہ نمل کے آغاز میں صفات بیان کی گئی ہیں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی۔ پھر سورہ نمل میں کس نبی کا واقعہ بیان ہے؟ تو سورہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، شکر گزار۔ سورہ قصاص کے رکوع ہیں ٹوٹل 9۔ سورہ قصاص کی عبرتناک واقعہ بیان کیا ہے شداد کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے قوالی بھی سنی تھی کہ شداد تھا بڑا مکار، اس نے کہتی ہے سجدے سے انکار، ٹھیک ہے۔ تو اس نے دنیا میں جنت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب اس جنت نہیں تھی تو اس نے مطلب کہ دنیا میں جنت نہیں، تو جنت آنے کے بعد تو اس کی التجا تھی کہ میں جنت میں اس کو دیکھا ہوں۔ تو اس کا پیر ابھی ایک اندر تھا اور ایک باہر تھا، تو اس میں باہم میں موت آ گئی تھی اس کو، ٹھیک ہے۔ وہ مل گیا تھا مٹی میں، ٹھیک ہے۔ اپنے مال اور اسباب کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا قارون کے ساتھ، کیونکہ اس کو کہنا تھا کہ جتنا بھی دنیا میں میرا مال ہے یہ میری اپنی بدولت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال کے ساتھ اس مطلب کہ زمین کے اندر گاڑ دیا۔
سورہ قصاص کی کتاب پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خصوصیت سے تلقین کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود کی عبادت نہ کریں۔ کون سا مال ہلاکت اور بربادی کا تاج بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کمایا گیا مال۔ سورہ عنکبوت کون سی سورت ہے؟ مکی۔ کون سے نبی نے دعوت حق لینے کے لیے لازوال قربانی دی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ سورہ عنکبوت میں انبیاء کرام کی زندگی کا بطور مثال پیش کیا گیا مسلمانوں کے حوصلے کے لیے۔ سورہ عنکبوت میں بڑی نیکیوں کو قرار دیا گیا ہجرت کو۔ سورہ روم کی آخری آیت میں کس کو مغلوب ہونے کی خبر ہے؟ روم کو۔ سورہ روم کے آخر میں کن حروف سے مقطعات سے ہوتے ہیں؟ الف لام میم۔ سورہ روم میں پہلی پیش گوئی کس کے دربار میں غالب آنے کی ہے؟ رومیوں کے، ٹھیک ہے۔ ایرانیوں نے بڑی شکست دی رومیوں کو۔ مشرکین مکہ کو کس سے ہمدردی تھی؟ ایرانیوں سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایرانیوں پر فتح عطا فرمائے رومیوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی کا خلاصہ سورہ روم میں ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ روم میں دلائل دیے کہ کس کے بارے میں؟ قیامت اور توحید اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ حضرت لقمان عقل مند دانشور کی حقیقت سے مشہور تھے۔ عرب شاعروں نے حضرت لقمان کا تذکرہ کس کی حیثیت سے کیا ہے؟ ایک دانا کی۔ حضرت لقمان علیہ السلام قاہل تھے توحید کے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی شرک سے بچنے کی، توحید کے دلائل، کردار سازی اور آخرت کی یاد دلانے۔ خلاصہ ہے سورہ لقمان کا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی صبر کرنے کی۔ سورہ سجدہ کون سی آیت میں سجدہ ہے؟ 15ویں آیت میں سجدہ ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین نماز فجر کی پہلی رکعت میں اکثر اوقات سورہ سجدہ تلاوت فرماتے تھے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر برے عذاب سے پہلے بھیجتا ہے چھوٹے چھوٹے عذاب۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کس کے جہنم میں ڈال کر فراموش کر دیا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس کو جہنم میں ڈال کر فراموش کر دے گا؟ جس سے اللہ تعالیٰ ملاقات کو بلا دیا، ٹھیک ہے۔ میم جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی عبادات سے غافل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کس قوم کو ہر قوم کی خوشحالی سے نوازا؟ ٹھیک ہے، تو قوم صحابہ کو۔ تو اس میں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا؟ قوم صحابہ۔ اس میں تھوڑا بہت مسپرنٹ لکھ گیا ہے، قوم میں ہمیشہ صحیح پڑھا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو کسی کو فردر چلتے ہیں اگلے سب، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آئی تھنک سو قوم سبا کو ہے۔ قوم سبا کو کی ناشکری اور کافر شرک کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے کس کمال سے نعمتیں چھین لیتی ہیں؟ ناشکری سے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ ایوری ٹائم، ٹھیک ہے۔ اپنے ہاتھ سے لہو کو زریں اور زنجیر بناتے تھے حضرت داؤد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فدمب کرنے کے قرآن مجید کی کس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو کثرت سے بیان کیا ہے؟ سورہ فاطر میں، ٹھیک ہے، جس میں فطرت کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ زندگی کے دھوکے اور شیطان کی دشمنی سے خبردار کیا گیا۔ سورہ فاطر میں شرک کی ہلاکت خیزی اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا تذکرہ ہے۔ سورہ فاطر میں کس کی خدمت کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے؟ قرآن مجید۔ سورہ فاطر میں کس کی خدمت کرنے والوں کو بشارت دی ہے؟ سورہ فاطر میں ڈیش میں، تو سورہ فاطر میں مسکینوں کی، تو یہاں پہ آئی تھنک سو مسکین تھا، تو یہاں پہ قرآن مجید آ گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کلمہ توحید اختیار کرنے والے نیک اعمال کرنے والوں کو ڈیش عطا کرتا ہے عزت۔ قرآن مجید کی بہت فضیلت والی صورت ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا قرار دیا جاتا ہے دل۔ نبی کریم خاتم النبیین نے مرنے والوں کے پاس کون سی سورہ پڑھنے کی ترغیب کی؟ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کے مطابق ڈیش کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پکڑ میں آئے گا۔ حق کا سورج کو مقررہ راستے پر چلنا اور چاند کی منزل طے کرنے، اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تاریخ اور دونوں کا، رات اور دن کا، سفر کا، سمت کا اور منزل
کے فاصلے کا، تو تاریخ اور دن کا، کیونکہ سورج دن کے ٹائم نکلتا ہے اور چاند رات کے ٹائم، ٹھیک ہے، تاریخ اور دنوں کا۔ سورہ یاسین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے مویشی، توحید، رسالت، آخرت، بیان، مشرکین کے غلط عقائد کے کس سورہ کا خلاصہ ہے؟ سورہ صف۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا، کس کو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ حضرت اسحاق کس نبی کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ سورہ صف کے آخر میں اصل مقام بیان کیا گیا جنات کا اور فرشتوں کا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کام پر عمل کرتے ہیں فرشتے، حساب کتاب کا انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جائش ہے جہنم۔ انسان کی پریشانیاں دور اور مشکلات حل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور وفد قریش نے کس شرط پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت کو کہا؟ وہ بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیا تب، ٹھیک ہے۔ قریش کے وفد نے حضرت ابو طالب سے ملاقات کے بعد آیات نازل ہوئی سورہ صاد کی۔ عقیدہ رسالت کے بیان کی سورہ کا خلاصہ ہے سورہ صاد۔ سورہ صاد میں پاؤں مارنے سے چشمے جاری کرنے والوں کا معجزہ ہے حضرت، تو اس میں تھوڑا بہت میرے ذہن میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، آئی تھنک سو۔ سورہ سواد میں پاؤں مارنے سے چشمہ جاری کرنے کا معجزہ کا ذکر ہے حضرت ایوب کا، اس کا تو رائٹ آنسر آئی تھنک سو حضرت اسماعیل علیہ السلام بنتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مسٹیک ہے، ٹھیک ہے۔ کس نبی کی بے ادبی کرنے والوں کو شیطان کی لعنت کرا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب نبی کس نبی کی بے ادبی کی تھی کہ تو وہ بے ادبی کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو اس نے انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن یہ ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کا درجہ ہے، کتنے درجے ہیں؟ دو۔ دین سے غافل رہنما اور ان کے پیروکاروں ایک دوسرے کے لیے ڈیش بددعا کریں گے، زدہ عذاب کی۔ کون سی قوم ریت کے عذاب سے ٹیلوں کے پاس آباد تھی؟ قوم عود۔ جب جنات کی جمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تو اس وقت کون سی سورت پڑھی تھی؟ سورہ احقاف۔ توحید، رسالت، آخرت کے اثبات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو تسلی دینا کون سی سورت اخلاص ہے؟ سورہ احقاف۔ سورہ احقاف میں برے کردار کی مثال کے طور پر ذکر ہے قوم عود کا، ٹھیک ہے۔ قوم عود آباد تھی عمان کے قریب۔ کون سی سورہ میں سورۃ خاتم النبیین کے صحبت طائف کے بعد نازل ہوئی؟ سورہ احقاف۔ قیامت کے دن مشرکین کے دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کے جھوٹے معبود، ان کے آباء و اجداد، ان کے عزیز و اقارب، ان کے دوست، ان کے جھوٹے معبود، اس کا رائٹ آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ تھی پی ڈی ایف جس کو میں نے اپنی انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے کمپلیٹ ایک پی ڈی ایف شیئر کی، جس کے اندر میں نے جو ہے وہ 100 ایم سی کیوز سے 200 پلس ایم سی کیوز کو آپ ساتھ ڈسکس کیا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جو سو کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یہ ویڈیو پہ دوستوں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایم سی کیوز کی پریپریشن کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو آپ کے ساتھ میں نے پہلے بھی کافی پی ڈی ایف سینڈ کی ہیں، شیئر کی، جس کے اندر امپورٹنٹ ایم سی کیوز کور کریں اور ساتھ یہ بھی کور کریں گے، تو انشاءاللہ اپنی پریپریشن اچھی ہو جائے گی۔ اور اپنی دعاؤں میں خصوصی حصہ میں تا کیجیے گا، ٹھیک ہے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پارٹ کے اندر۔ تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کے میں معذرت خواہ، تو ملیں گے نیکسٹ پارٹ کے اندر، تک اللہ نے کے بعد۔